ٹھیک. آئی مین اس جس مشن کا آپ نے ذکر کیا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے، یا یہ تنقیدی بھی پھر ہم پہ آتی ہے؟ میں بڑی مثبت انداز میں بات کر رہا ہوں کہ یار لوگ، یعنی جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم یہ یار مدارس ہی اگر یہ نہیں کر پا رہے، یا وہ کوئی بھی دین کی محنت ہے، تبلیغ ہو، تصوف ہو، کوئی بھی اور چیز ہو، جو بھی لوگ حق پہ لگے ہوئے، کہ یار انہی کے اخلاق سب سے برے ہوتے ہیں، یا وہی ریپریزنٹیشن نہیں صحیح کر پائے، تو ہم کیسے بلیم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ آج یونیورسٹیز میں، کالجز میں، کارپوریٹ کلچرز میں جو ہے نا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، رائٹ؟ تو کیا اس کے لیے پھر ایسے ادارے کھڑے کرنے کی ضرورت ہے آپ کے نزدیک، یا افراد پہ محنت ہونی ہے، کسی اور کیپیسٹی میں ہونی ہے؟ آپ کے اپنے تجربے میں کیا جو ہے نا ڈائریکشن یا کیا وہ ہے؟ ہاں، یہ اس حد تک آپ سمجھے کہ مطلب اس کے لیے خیر چاہیے تو بہت سارے لوگوں کے، وہ تو اکیلے تو نبی انبیاء کرام ہی ہوتے تھے جو اکیلے کافی ہوتے تھے سب کے لیے، لیکن اب تو وہ چکر نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہاں، ایسے لوگ، ایک سوچ والے لوگ چاہیے جو جن کی یہ سوچ ہو، تھوڑا براڈر سوچ ہونی چاہیے، تھوڑا یہ جو بند سوچ نہ ہو. جیسے اب وہ بات جو کرتے ہیں وہ ابھی علماء کرام کا کام ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو. اب میں نے اس میں لیکن تجربے سے جو میں نے چیزیں سیکھی ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل. اب وہ جو فرما رہے ہیں ان کا فرمانا اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے ایک بات شروع کی سی تو اس پہ پھر علماء کرام نے اس پہ اعتراض کیا کہ تم یہ کون ہوتے یہ بات کہنے والے، لیکن میں نے اس کے رزلٹ دیکھے ہیں تو میں کیا کروں. اب میں نے ایک بات کہنی شروع کی تھی کہ صرف فرض نماز پڑھ لیا کرو. ایسے لوگوں کو جو بالکل بیچارے نماز سے دور تھے، فرض نماز، مجھے لگ رہا ہے آپ کا ایک کلپ بہت ریسنٹلی ہمارے بھی کئی گروپس میں شیئر ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، میں نے اب لوگوں کا فرض نماز پڑھ لیا کرو. اب میرا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ میں کوئی لوگوں کو سنت و نوافل سے ہٹانا چاہتا ہوں. نہیں، لوگ جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا اس کو یہ عجیب لگتا ہے کہ 12 رکعتیں پڑھیں، 17 رکعتیں پڑھیں، کون. میں نے اس کا رزلٹ میں نے دیکھے. جو ایک آدمی ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ان کے گھر کے مجھے کہا 15 سال پہلے تمہاری یہ بات سنی تھی میں نے، اس میں نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر تم نے جب بات سنی تو میں نے اللہ کے فضل سے نماز بھی شروع کر دی اور پھر سنتیں بھی شروع کر دی. اس کا نتیجہ نکلا یہ. اب اس کو لے کے بیٹھے رہے کہ نہیں ہم تو اسی پہ ہی رہنا ہے ہم نے. اس سے مجھے تھوڑا سا وہ ہوتی ہے کہ نہیں اس کا فائدہ نہیں. لوگوں کو اچھا آسان پیکیج دے دو. 5 نمازیں جو نہیں پڑھ رہا اس کو 2 نمازوں کا پیکیج دے دو، کوئی بات نہیں. بالکل. جس آدمی کی ہمارا ایک تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس کی آدمی داڑھی نہیں ہے اس کو تو ہم مسلمان سمجھتے نہیں، کبھی یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، اس کو تو چھوڑو تم. اب یہ تو کوئی سوچ مناسب نہیں ہے، تو سوچ اچھی نہیں ہے. تو یہ میرا اس میں یہ خیال ہے کہ اس پہ اس سوچ کے کچھ اور لوگ بھی پیدا ہونے چاہیے جو بھائی الٹیمیٹلی آپ کا مقصد کیا ہے دین کا. آپ یہ جو ادارہ بنا کے بیٹھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے گا. پیسے کمانے کے لیے تو اور بڑے کام ہے. مقصد تو ہے کہ لوگ اللہ سے کس طرح جڑ جائیں. الٹیمیٹلی گول تو یہ ہے نا کہ لوگ دین کی طرف آئے. دین ایک خوبصورت ترین راستہ ہے جس راستے پہ نہ چل کے لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں اور بے چینی پھیلی. دنیا پوری میں بے چین ہے لوگ، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بے چینی کا حل کیا ہے. اور جس نے بنایا ہے انسان کو وہ بتا رہا ہے کہ حل اس میں ہے. اب وہ حل بتانے والے جو ہیں وہ پراپرلی بتا نہیں رہے تو اسے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا میں تمہیں عجیب بات بتاؤں، یہ سوچ بھی نہیں رہے لوگ. میں نے وہ تبلیغ کے بارے میں بات کی تھی تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے تبلیغ کے بارے میں گل کرتی ہے. اب میں تبلیغ کے بارے میں بات نہیں کی، تبلیغ والوں کے بارے میں بات کی ہے کہ بھائی میں نے ایک جگہ بیٹھ کے کہا، میں کہ یار یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو آدمی بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، اگر اس میں لاس مسلسل لاس چل رہا ہو نا تو پھر سوچنے بیٹھے تھے یار کہیں میں غلط تو نہیں کچھ کر رہا، لاس کیوں ہو رہا ہے. یا ان بڑے بڑے کاروباریوں سے مشورے کرتا ہے، جی مجھے بتائیں میں کیا کروں، اس میں مجھے لاس ہی ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ تبلیغ والے یہاں صبح مسجد میں بیٹھتے تھے 20 لوگ تھے، اب یہ 4-5 رہ گئے ہیں تو کیا یہ لاس نہیں ہے؟ تو اس پہ آپ سوچنے کو بھی تیار نہیں کہ یہ کیا ہوا. اگر آپ سوچیں گے نہیں اس پہ اور ریئلائز نہیں کریں گے کہ غلطی کر گئے ہیں، تو اگر کوئی کہے گا تو آپ اسے کہتے ہیں جی آپ تو پھر محروم ہو گئے. یہ عجیب سی گفتگو ہے. یہ کیا بات ہے؟ آپ مستورات کی تعلیم کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، اگر آپ کی تعلیم میں 50 عورتیں آتی تھی تو اب 4-5 آتی ہیں تو یہ لاس نہیں ہو گیا آپ کا؟ بے شک. تو آپ کو ذمہ نہیں یہ بات سوچے کہ کیا غلطی کر گئے ہیں اور کہاں غلطی کر گئے.
آپ اس بات کو نہ سوچنے کو تیار ہے نہ سمجھنے کو. ایک مسجد میں بیٹھ کے میں نے اپنی بات کی کہ جی ہم کوئی لاس ہو گیا, ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. لڑ پڑے مجھ سے, لوگ ہی لڑ پڑے کہ جی آپ 2-3 پرانے تبلیغ والے تو لڑ پڑے مجھ سے کہ تم یہ گل کیوں کی تھی, آپ تو نہیں کرتا تسی کرنے پہ اعتراض کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں کہ ٹھیک وہ آپ کریں. یہ بڑا المیہ ہے کہ دنیا کے نقصان کو تو فوراً ریگلائز کر لیتے ہیں کہ دنیا کا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں فکر مند بھی ہو جاتے ہیں, اس میں اس کو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اپنے طریقہ کار کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر دین کے کام کا نقصان ہو رہا ہے تو نہ اس کو سمجھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے.